السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الوضو ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم آج حدیث نمبر جو آ رہی ہے وہ 151 ہے، اور اس میں جو باب ہے وہ یہ تھا کہ کسی شخص کے ہمراہ اس کی طہارت کے لیے پانی لے جانا جائز ہے۔ یعنی اگر آپ سفر پر ہیں یا ویسے آپ جا رہے ہیں اور آپ کو وضو کے لیے پانی چاہیے تو کیا کوئی لڑکا ساتھ میں یہ اٹھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 151، حدثنا سلیمان ابن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ابی معاذ هو عطاء ابن ابی میمونۃ قال سمعت انسا یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبیته انا وغلام منا معنا اداوۃ من ماء۔ تو یہ وہی بات ہے کہ پانی کا ایک برتن ان کے ساتھ ہوتا۔ ترجمہ ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، وہ عطاء بن ابی میمونہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی بڑوں کی خدمت کے لیے ویسے بھی، اور پھر اسی طرح یعنی یہ کہ کسی کی عزت اور تکریم کے لیے بھی ساتھ لے جانا، اور پھر یہ کہ یہاں پر یہ سمجھ آ رہی کہ اس بات کی اجازت ہے کہ لے جایا جا سکے پانی ساتھ میں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، تھوڑی سی اسی کے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 152 ہے، حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن عطاء ابن ابی میمونۃ سمع انس ابن مالک۔ انس بن مالک کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام آپ نے عموماً سنا ہوگا اور پیچھے بھی انہی کا ذکر آیا، انس آ رہا نا جہاں پر۔ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوۃ من ماء وانزۃ یستنجی بالماء تابعہ النضر والشاذان عن شعبۃ الانزۃ السن علیہ زج۔ تو استنجا کے لیے پانی کے ساتھ نیزہ لے جانا بھی ثابت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور یہ نیزے کا کام کیا ہے یہ پھر ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ابھی ہمارے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ اب تو ظاہر ہے واش رومز ہمارے اپنے گھروں میں بن گئے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اور آج بھی سفر کے دوران کوئی ایسا معاملہ یا جیسے آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہوں جہاں پر آپ کو کوئی ایسا ضرورت پیش آ جائے کہ واش رومز اویلیبل نہ ہوں، تو پھر وہاں پر انسان اپنی طہارت کے لیے اور اپنے پردے کے لیے کیا اہتمام کرے، اس کے لیے ہمارے سامنے کچھ چیزیں آ رہی ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے محمد بن جعفر نے، ان سے شعبہ نے عطاء بن ابی میمونہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ اور دوسری سند جو ہے وہ نظر اور شاذان نے اس حدیث کی شعبہ سے مطابق کی ہے۔ انزا لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ایسی کپڑا وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور برچی لے جانے کی جو غرض ہے، یعنی یہ جو نیزہ لے کے جایا جاتا تھا، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر آڑ کی ضرورت پڑے، یعنی پردہ کرنے کی یا رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت پڑے، تو برچی کو زمین پر گاڑ کر اس پر کپڑا وغیرہ ڈال دیا جاتا تھا۔ تو یا پھر یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ سخت زمین کو ذرا کھود لیں کہ پیشاب کرتے وقت انسان پر چھینٹے نہ پڑیں، ٹھیک ہے، یعنی مختلف طرح مقاصد اس چیز کے ہو سکتے ہیں جو وہ ساتھ میں اپنے نیزہ وغیرہ لے کر چلتے تھے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر نیزہ وغیرہ آپ کے پاس ہو تو مٹی وغیرہ کھود کر آپ یعنی کہ اس کے یعنی جب آپ حاجت سے فارغ ہوئیں تو اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے اور راہ گزرنے والوں کو برا نہ لگے۔ ویسے تو راستوں میں یہ نہیں کرنا چاہیے واش روم، لیکن جہاں پر بھی آپ یہ کریں تو وہاں پر بعد میں صفائی وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے اگر کوئی ایسی چیزیں یعنی جیسے نیزہ وغیرہ کھرچنے والی آپ کے ساتھ ہوں،
ٹھیک ہے. تو آپ میں سے بلکہ مجھے ایسے ہی ایک دم سے خیال آیا، آج کل جیسے باہر لوگ لان تیار کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ، اور ظاہر پودے آج کل جس طرح سے اگ رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی تیز دھار کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو مختلف مقاصد اس کے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے حدثنا معاذ ابن فضالہ قال حدثنا ہشام هو الطوائی هو الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. داہنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے، وضو کے باب میں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے چونکہ طہارت حاصل کی جاتی ہے تو اسی میں کچھ احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے، سائنس اس کو کس طرح سے ہمیں واضح کر کے بتا رہی ہے. کیونکہ جب آپ پھونک مارتے ہیں نا یا سانس لیتے ہیں تو آپ اپنے منہ سے وہ ہوا خارج کرتے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سبحان اللہ، آج ہم سائنس کی تحقیقات سن کر سنتوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب یہ دیکھیں کہ کپڑے پہننے اتارنے یا جوتا پہننے اتارنے کی بھی سنتیں اور چھوٹی معمولی سی سنتیں ہیں، تو لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سنتوں کو فالو کرنا اتنا اہم نہیں گردانتے. لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ جوتا پہننے لگتے ہیں اور بائیں کی طرف ان کا پاؤں جاتا ہے تو وہ فوراً رک جاتے ہیں کہ نہیں، مجھے پہلے دایاں پاؤں ہی پہننا ہے. تو حکمتیں تو ہمیں بعض اوقات بہت سے احکامات کی سمجھ نہیں آتی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا یہی امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے اور ہم کس طرح سے ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ عمل تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن سبحان اللہ کہ اپنا ہی عمل کر رہے ہوں ہمیں اور سنت کا ثواب بھی مل جائے. تو اسی طرح کیا ہے، شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوا جائے اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے استنجا کیا جائے. کیونکہ اب وہی جیسے میں نے کہا کہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے داہنے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انزائمز پیدا کیے ہیں جو آپ کے کھانے کو ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں. اگر ہاتھ سے ہم کھانا کھائیں تو ہمارے لیے کس طرح سے وہ چمچ اور کانٹے سے کھانا منع نہیں ہے، لیکن اگر ہم سنت پوری کریں تو ہمیں یہ فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. اور اسی طرح الٹے ہاتھ کے جو 2 آخری انگلیاں ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کیمیکلز پیدا کیے ہیں کہ جو طہارت میں ہمیں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے آج ہمارے پاس سوپس اور ایسی چیزیں ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسے حالات بھی پیش آ جاتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو پانی کیا ہے، پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. تو جب ہم سنت کے مطابق اپنے طہارت حاصل کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور ہم پوری پاکیزگی بھی حاصل کر لیتے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں ضرور کوئی سوپس اور شیمپو یوز کر کے ہی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے جب ہو تو وہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ نہیں ہے تو پھر ہمیں اسی پہ ہی تسلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھیں، ایک تو یہ کہ اگر وہ پہلے سے ہمارے عمل میں ہے تو ہمیں اپنے عمل پر مضبوطی ملے گی، اور اگر نہیں ہے تو ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور پھر ان کو آگے بھی پھیلائیں، اور اس سب میں ہمارے لیے ثواب لکھا جا رہا ہے اللہ کے ہاں. پھر حدیث نمبر 154 ہے. حدثنا محمد ابن یوسف قال حدثني الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو یعنی جو شرمگاہ ہے اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے. اور تیسری وہی بات جو پیچھے پڑی کہ بلا یتنفس فی الاناء، کہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس نہ لے. ٹھیک ہے،
تو پیشاب کرے تو یعنی کہ سیدھا ہاتھ نہیں لگانا، الٹے ہاتھ سے طہارت حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 155، حدثنا احمد ابن محمد المکی قال حدثنا عمرو ابن یحییٰ ابن سعید ابن عمرو والمکی وجدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخرج لحاجته فکان لا یلتفت فدنوت منه فقال ابغنی احجارا استنفذ بها او نحوه ولا تأتنی بعزم ولا روس فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه فأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن۔ اور اس میں جو باب ہے وہ ہے الاستنجا بالحجارتی، کہ پتھروں سے استنجا کرنا ثابت ہے، صحیح حدیث ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، یعنی آپ کی شخصیت کا بھی ہمارے سامنے وہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ذکر کیا ہوا ہے، نوٹ کیا ہوا ہے، اور کتنی کارآمد باتیں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں نا۔ تو وہ شخص جو اپنی یعنی کہ جب اپنے مقصد پر یا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، تو اس سے آپ کے ذہن میں کیسی شخصیت آتی ہے، فوکسڈ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل بچوں میں بھی فوکس کم ہوتا جا رہا ہے نا، تو ہم ان کو بار بار یعنی کہ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے بھی ان کو ایک چیز پہ بٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہی ہمارا اپنا بھی حال ہے کہ ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں دیر اس لیے ہوتی ہے، یا اس میں ہم استقامت اس لیے نہیں حاصل کر پاتے کہ ہماری توجہ بار بار ادھر ادھر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے، یعنی پاس رکھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ باتیں جو ہمیں پہلے بھی پتہ ہیں اور الحمدللہ ہمیں پھر سے سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک تو یہی کہ آپ کی شخصیت کا جو ایک متوجہ ہونا ہے اپنے کام کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، وہ نظر آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ باہر ہوں تو پتھروں سے استنجا کیا جا سکتا ہے، یعنی ان سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پتھر لانا، یہ پتھر بعض اوقات نا مٹی کی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات کچھ ایسی مٹی ہوتی ہے نا کہ جو پانی وغیرہ سے اکٹھی ہو کے جم جاتی ہے، تو ان کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں نہیں لانی، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ایک ہڈی ہے اور دوسرا گوبر ہے۔ اور دوسری یہاں پر منع کیوں کی گئی کہ دوسری حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہڈی تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے اور گوبر ان کے جانوروں کی، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں ہمیں کیا کچھ پتہ چلتا ہے کہ ساری ہی مخلوقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہے نا، تو انہوں نے ہمارے لیے یہ خاص طور پر وضاحت کر دی کہ نہ تو ہڈی کو خراب کیا جائے، کیونکہ وہ جس ہڈی پر جن بسم اللہ کہہ کر اس کو پکڑتے ہیں اس پر گوشت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 156، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدۃ ذکرہ ولکن عبد الرحمن ابن الاسود عن ابیہ انہ سمع عبد اللہ یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوایت فامرنی ان آتیہ بثلاثۃ احجار فوجدت حجرین والتمست الثالث فلم اجدہ فاخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس۔ وقال إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن
حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر نہ مل سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے، ٹھیک ہے، تو ناپاک چیز سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ چونکہ ان کو آپ نے بتایا نہیں تھا، لیکن جب وہ لے کر آئے، اور ظاہر ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی مطلب کی چیز نہیں ملتی، وہ پتھر ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کو تیسرا پتھر نہیں ملا، تو پھر جو ان کو ملا وہ گوبر ہی لے آئے، تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے عمل سے ان کو بتا دیا کہ جو تم لائے ہو اس میں یعنی پتھر تو ٹھیک ہے لیکن گوبر سے استنجا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ گوبر بذات خود ناپاک چیز ہے۔ جیسے پانی کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پانی پاک ہے، الا یہ کہ کوئی چیز اس کا رنگ، بو یا ذائقہ بدل دے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو پانی دیکھنے میں صاف نظر نہیں آ رہا، اس کا یعنی رنگ بدلا ہوا ہے یا اس میں بو ہے یا پینے میں اس کا ذائقہ ایسا ہو گیا ہے اور وہ ناپاک ہو گیا، تو پھر اس سے طہارت تو نہیں حاصل ہوگی، لیکن ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو پاکی عطا فرمائی اور یہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ لیکن گوبر جو ہے وہ ظاہر ہے بذات خود وہ ایک جو ہے نجس چیز ہے، تو اس سے وہ استنجا نہ کیا جائے۔ اچھا، اور یہاں سے ہمیں کہا ویسے تو یعنی کہ جو اوپر کی حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ کم سے کم 3 پتھروں میں استنجا کرنا چاہیے، 3 سے کم میں درست نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھروں پر قناعت کی، شاید تیسرا پتھر بھی منگوایا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 157، حدثنا محمد ابن یوسف قال حدثنا سفیان عن زید ابن اسلم عن عطاء ابن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، وضو میں ہر عضو کو ایک دفعہ دھونا بھی ثابت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ باب الوضوء مرتن اس کا نام ہے اس باب کا۔ تو بچپن سے جب ہمیں وضو کرنا سکھایا جاتا ہے نا، تو ظاہر ہے 3 دفعہ 2 یا 3 دفعہ دھونا سنت ہے، تو ہمیں سنت سکھائی جاتی ہے، اور ویسے بھی بچوں کو اسی طرح ہی سکھانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے ایک دفعہ میں یعنی مکمل طہارت حاصل نہیں کرتے، جلدی میں ہوتے ہیں، تیزی میں ہوتے ہیں، پاؤں دھوئیں گے تو ایڑیاں چھوڑ دیں گے، ہاں بازو دھو رہے ہیں تو کوہنیاں چھوڑ دیں گے، اور پھر 2-3 دفعہ جب دھوتے ہیں تو پھر صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ہم صحیح بخاری سے صحیح حدیث ہی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں فرمایا کہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا، ٹھیک ہے، تو وضو ایک ایک دفعہ اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے، دراصل ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ایک بار دھونے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، یعنی کبھی اور اس میں ہمارے لیے آپ یہ دیکھیں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ بعض اوقات آپ کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی باٹل ہے، اسی کو آپ نے پینے کے لیے استعمال کرنا ہے اور اسی سے آپ نے وضو کرنا ہے، تو اگر یہ حدیث ہمیں یاد ہوگی تو ہمارا کتنا بھلا ہو جائے گا، اور ہم دوسروں کا بھی بھلا کریں گے کہ اور پھر یہ کہ ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا بھی وضو کے فرائض میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھو لیتے ہیں، یعنی کوہنیوں تک بازوؤں کو اور منہ یعنی چہرے کو، دائیں کان کی اس کی لو سے یہاں سے بائیں تک، اور اوپر ماتھے سے لے کر نیچے ٹھوری کے نیچے تک، اور اسی طرح پاؤں جو ان سے ہیں وہ ٹخنوں تک دھل جاتے ہیں، اور آپ کا اتنا ہی پانی ہے اس کے آپ کے پاس، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مکمل طور پر طہارت حاصل ہو، یعنی کوہنیوں تک بھی پانی پہنچا ہو، ایڑیوں کو بھی، تو ایک ایک بار دھونا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو کہ وضو کا مطلب ہوتا ہے نا پانی بہانا، یعنی کہ پانی بہے، یہ نہیں مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی ہاتھ گیلے ہوتے ہیں تو آپ مل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ملنے سے وضو نہیں ہوتا ہے، وہ یعنی کہ پانی جیسے زیادہ چاہے پانی نہ بہے لیکن قطرے جیسے تھوڑے بہت ٹپکتے ہیں، اور وضو میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس کم پانی ہے تو تودع نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن کہ آپ نے ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا، تو اس سے آپ تسلی رکھیں کہ آپ کا وضو ہو گیا۔
حدیث نمبر 158 ہے حدثنا حسین ابن عیسیٰ قال حدثنا یونس ابن محمد قال حدثنا فلیح ابن سلیمان عن عبد اللہ ابن ابی بکر ابن عمر ابن حزم عن عباد ابن تمیم عن عبد اللہ ابن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتين اور اس حدیث کا باب جو ہے وہ انہوں نے بتایا الوضوء مرتين کہ وضو میں دو بار اعضاء کا دھونا۔ ترجمہ ہے کہ عبداللہ بن زید سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں دو بار اعضاء کو دھویا، ٹھیک ہے۔ اوپر والی حدیث میں ایک بار مرتن کے الفاظ آ رہے ہیں، مرتين کے اس والی حدیث میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ دو بار بھی دھوئے جا سکتے ہیں اور یہ سننا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض تو ایک دفعہ دھونے سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ دو دفعہ بھی دھویا۔ اور پھر وہی جو آپ کو بتایا کہ بچپن سے جیسے ہمیں والدین نے سکھایا کہ 3 دفعہ اعضاء کا دھونا، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ ہم وضو کے باب میں پڑھیں گے۔ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، اگلی دفعہ ہی پڑھیں گے اس کو۔ شکر ہے آج کلاس کر لی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو جتنا پڑھا ہے اس کو ہم اپنے عمل میں شامل کر لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔